اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر یعنی زمین کی پوشت پر 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ 3 کام ہمارے نبی نے بیان فرمایا، میرا وہ امتی جس نے اس زمین پر 3 کام کیے، 3 کاموں سے بہتر بولو کوئی کام ہو سکتا نہیں ہے۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا۔ اب میں نے آپ کو بتلا دیا کون سا علم، جس علم کے ذریعے ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کر سکے۔ تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا۔ دوسرا کام بیان کر فرمایا اللہ کی راہ کی محنت، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں جتنی قربانی دے سکے، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، چاہے مال کی قربانی دینی پڑے، اس سے بولو بہتر کوئی کام ہو سکتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی حلال کمائی کرنا۔ دیکھو شریعت کتنی آسان ہے، ایسا نہیں کہا کہ تم علم میں اتنے مصروف ہو جاؤ، علم سیکھنے میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ کمانے کی کوئی فکر نہیں۔ نہیں، کمانا بھی ضروری ہے، کمائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے تو پیئیں گے بطور اسباب کے، ورنہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بولو کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم جائزہ لے لیں، پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں، تو حلال کمانے کو بھی بولو چھوڑنے کو نہیں کہا ہے۔ آگے حدیث شریف میں کیا بات بیان فرمائی؟ اس لیے کہ علم کا حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، محبوب یعنی سب سے زیادہ چہیتا۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ کی محنت کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کی قربانی کو پیش کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹانے والا، اپنی جان کو قربان کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔